کیبنٹ کی تیسری گلگت بلتستان کی کابینہ کی تیسری میٹنگ آج ہوئی اور اس میں تقریباً کوئی 19 کے قریب کے ایجنڈا آئٹمز تھے۔ پہلا جو ایجنڈا آئٹم آج کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کیا اس میں تھا نیشنل ہیزرڈس ویسٹ مینجمنٹ پالیسی۔ یہ جو فضلات ہاسپٹلز اور ان دیگر جو مقامات سے جمع ہوتے ہیں ان کے حوالے سے پالیسی تھی۔ یہ ایک انٹرنیشنل اوبلیگیشن تھی انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے کہ آپ یہ پالیسی یا خود بنائیں یا فیڈرل کی طرف سے اڈاپٹ کریں۔ تو ہمیں کلائمیٹ چینج کی طرف سے گزارش آئی تھی کہ تمام صوبوں نے یہ اڈاپٹ کی ہے تو آپ بھی اڈاپٹ کریں۔ تو یہ جو صوبائی حکومت نے آج یہ پالیسی جو ہے فضلات کے حوالے سے یہ اڈاپٹ کی ہے، اپروو کر دی ہے اس کو۔ اس کے ساتھ ساتھ ایس پی یو کے حوالے سے ایک اہم ڈیسیجن لیا گیا ہے، اسپیشل پروٹیکشن یونٹ۔ اسپیشل پروٹیکشن یونٹ پہلے ایک پروجیکٹ کے تحت گلگت بلتستان میں 700 کے قریب ہمارے پولیس بھرتی ہوئے تھے جو ایک اسپیشل ٹاسک کے لیے بھرتی ہوئے تھے، خصوصاً یہ جو ہمارے انسٹالیشنز ہیں چائنیز سیکیورٹی ہے ان کے لیے۔ تو بعد میں ان کا PC4 نہ آنے کی وجہ سے جو 1000 پوسٹیں ہمیں ملی تھی ان کے اگینسٹ ان کو انیشیل اپوائنٹمنٹ کے تحت ان کو ریگولر کیا گیا۔ تو آج ایجنڈا آیا تھا ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کہ ان کو ایک الگ سے پھر ان کی جو پہلی جو حیثیت تھی ایس پی یو کی اسی حیثیت میں بحال کیا جائے، کیونکہ اب یہ پولیس کے اندر آ کے مرج ہو گئے ہیں، تو 10 پولیس یہاں ہیں تو 10 کہیں اور ہیں، تو اس وجہ سے ان کا جو انیشیلی اپوائنٹمنٹ کا جو مقصد تھا وہ سفر ہو رہا تھا۔ تو آج ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایس پی یو کو ایک الگ یونٹ کے طور پہ ہم وہ کریں گے، اسٹیبلش کریں گے، جس کا مقصد جو ہوگا وہ ہمارے یہاں پر جو خصوصاً دیامر بادشاہ ڈیم میں ہمارے چائنیز ہیں اور جو ہمارے انسٹالیشنس ہیں اور جو ہمارے VIP سیکیورٹی ہے اس کے لیے یہ کام کریں گے، اور ان کو دوبارہ جو ان کی پہلے کی حیثیت تھی جب یہ پروجیکٹ کے تحت یہ کام کر رہے تھے اسی حیثیت میں ان کو دوبارہ لیکن ریگولر کے اگینسٹ کر کے الگ یونٹ ان کو بنایا گیا ہے، اور اس کے رولز آف بزنس میں امینڈمنٹ کرنے کے لیے اسمبلی گورنر صاحب کو بھیج دی گئی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ٹریجری آفیسرز کے حوالے سے ایک ایشو تھا کہ ان کو کوئی اٹیچ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ نہیں تھے، تو ان کو آج کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ رولز آف بزنس میں امینڈ کر کے جو ٹریجری آفیسرز ہیں وہ فائنینس ڈپارٹمنٹ کے اس اٹیچ ڈپارٹمنٹ کی طرح کام کریں گے، ڈائریکٹریٹ کے حساب سے کام کریں گے۔ اور سب سے ایک انتہائی اہم جو پاور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ایک پالیسی فارمیشن کے حوالے سے ایک ایجنڈا کیبنٹ میں آیا تھا، جس میں فائنینس وہ واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ ان کا سجیشن تھی کہ واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ جو اینولی ریونیو کلیکٹ کرتا ہے اس میں سے ان کو کوئی 90% کا جو شیئر ہے وہ ان کو واپس کر دیا جائے، جو 10% جو ہے وہ دے رہے ہیں وہ ریونیو شیئر کی مد میں گورنمنٹ کو وہ اپنا حصہ دیں گے۔ تو اس میں یہ تھا کہ جو 90% جو ان کو واپس ملے گا اس میں مینٹیننس جو ہوگی اور اس کے حوالے سے جو نئے ٹرانسفارمرز خریدیں گے، مینٹیننس کی مد میں جو سالانہ فائنینس ڈپارٹمنٹ ان کو پیسے دیتا تھا وہ آئندہ نہیں دیا جائے گا۔ تو اس پہ تقریباً اس پہ پرنسپلی ایگریڈ ہو گئے ہیں، تو اس میں کچھ موڈیلٹیز تھی اس کے لیے یہ نیکسٹ کیبنٹ میں اس کا فائنل اپروول آ جائے گا، لیکن پرنسپلی اس پہ ہم نے ایگری کر لیا ہے کہ واٹر اینڈ پاور ڈپارٹمنٹ کو یہ جو 90% شیئر ہے یہ ان کو اینولی واپس دیا جائے گا، جس سے وہ اپنی جو مینٹیننس کا کام ہے وہ کریں گے۔ ڈپارٹمنٹ نے یہ کمٹ کیا ہے کہ آئندہ وہ نیکسٹ فائنینشیل ایئر سے اگر ان کی یہ پالیسی منظور ہوتی ہے تو وہ نیکسٹ فائنینشیل ایئر سے صوبائی حکومت سے صرف اور صرف جو امپلائمنٹ کنڈیشن سیلریز کی مد میں پیسے لیں گے، اس کے علاوہ یہ ہم سے کوئی پیسہ نہیں لیں گے۔ تو اس سے ایک جو ہماری ریونیو جنریشن میں کافی حد تک اضافہ ہوگا۔ ہم نے ڈپارٹمنٹ کو یہ بھی ٹاسکنگ کی ہے چیف منسٹر صاحب نے کہ آپ جو ہیں ریونیو تھوڑا سا بڑھائیں تاکہ ہر ڈسٹرکٹ کا جو شیئر کولیکٹ ہوگا وہیں ڈسٹرکٹ میں خرچ ہوگا۔ مثلا ابھی کسی ڈسٹرکٹ گلگت میں ریونیو کم کولیکٹ ہو رہا ہے تو اس کے مینٹیننس میں پیسے بھی کم ملیں گے، کیونکہ فائنینس ڈپارٹمنٹ نے ان کو نیکسٹ ایئر میں مینٹیننس کی مد میں کوئی پیسہ نہیں دینا ہے۔ تو اس حساب سے جو ریونیو کلیکشن ہوگی، کنسرن جو ایکشن ہوں گے وہ اس حساب سے ریونیو کلیکشن میں اپنی ایفرٹس زیادہ کریں گے، جس سے ریونیو کلیکشن میں بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ بلتستان ڈویژن میں ایک اہم ایشو جو کیبنٹ نے ڈیسائیڈ کیا تھا پاکستان اسٹیٹ آئل کے ڈپو کے حوالے سے، تو اس میں پچھلی دفعہ کیبنٹ نے یہ کمٹ کیا تھا کہ ہم 200 ملین روپیز جو ہے گرانٹ ان ایڈ میں PSO کو دیں گے اور وہ اپنا بلک ڈپو جو ہے وہ سکاردو میں اسٹیبلش کریں گے۔ تو اس کا ایجنڈا بھی آج کیبنٹ میں آیا تھا، تو اس کی سائٹ سلیکشن اور زمین کے کچھ ایشوز تھا، لیکن کیبنٹ اس پہ بھی پرنسپل ایگریڈ ہے، کیونکہ 100 ملین ہم ان کو پہلے دے چکے ہیں، تو 100 ملین ہمارے پاس بقایا ہیں وہ ہم نے دینے، اور یہ جو ہے بلک ڈپو ہے
یہ بلتستان میں اسٹیبلش ہوگا. اور اس کے ساتھ ایک اور جو اہم ایجنڈا آئٹم تھا وہ الشفا آئی ٹرسٹ ہاسپٹل گلگت بلتستان میں اسٹیبلش ہونے جا رہا ہے. تو جو ہسپتال انتظامیہ کی طرف سے گزارش کی گئی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ ہمیں صرف زمین مہیا کریں, باقی جو انفراسٹرکچر وغیرہ ہے وہ الشفا آئی ٹرسٹ خود ڈیولپ کرے گی. تو آپ کو پتہ ہے الشفا آئی ٹرسٹ راولپنڈی میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہے. اس میں مختلف سلیبس بنے ہوئے ہیں جس میں ایک جو غربت کی حد تک وہ فری علاج کرتے ہیں, پھر 50% پہ. تو یہ گلگت بلتستان کی عوام کے لیے میرے خیال میں انتہائی اہم نوعیت کا پروجیکٹ ہوگا. تو اس کی بھی سائٹ سلیکشن کے لیے کمیٹی بھی قائم کر دی گئی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ اہم ایشو جو سروس سٹرکچر کا تھا ہمارے پیرا میڈیکل سٹاف کا, جو بندہ 9 سکیل میں اپوائنٹ ہوا تھا 2011 کے بعد ان کا سروس سٹرکچر اپ گریڈ نہیں ہوا تھا. تو جو BPS 9 میں تھا وہ BPS 9 میں 15 سال تک تھا. تو آج صوبائی کابینہ نے اس کا صوبائی کیبنٹ کی طرف سے اپروول دیا, اور وہ فیڈرل فائنانس کی کنکرنس کے بعد انشاءاللہ وہ سروس سٹرکچر گلگت بلتستان پر لاگو ہوگا. اور جو ہمارے بھائی 9 سکیل میں اب 10-15 سال سے وہ 12 سکیل میں جائیں گے, 12 والے آگے نیکسٹ سکیل میں جائیں گے. تو یہ میرے خیال میں انتہائی اہم جو ڈیمانڈ تھی وہ صوبائی کابینہ نے کر دی ہے. تو یہ کچھ اہم ایشوز تھے جس پر آج کیبنٹ نے ڈیسیجنس لیے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ابھی آگے سردیاں آ رہی ہیں, گلگت بلتستان کا اہم ایشو جو بجلی کا ہے اس پر پاور ڈپارٹمنٹ کو ڈائریکشن دی گئی ہے چیف منسٹر صاحب کی طرف سے کہ آپ نیکسٹ کیبنٹ میں اپنے ہمارے لیے کوئی سولوشنس لے کے آئیں, یا آپ تک آپ نے کیا سولوشنس آگے اقدامات اٹھائے ہیں جو آگے سردیاں آ رہی ہیں. تو اس پہ بھی نیکسٹ کیبنٹ میں پاور ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہمیں بریف کیا جائے گا. اور انشاءاللہ صوبائی حکومت کی بھرپور کوشش ہوگی کہ یہ سردیوں میں بجلی کی فراہمی کے لیے, کیونکہ ابھی فنڈس کی بھی کمی ہے, تو ہم اپنے جو ریونیو جنریٹ ہو رہا ہے اس سے ہم کوشش کریں گے کہ کچھ نہ کچھ ہم کر سکیں. اس میں جو اینڈ پہ یا جو بھی تھا اس میں ایک تو صوبائی کابینہ نے جو حملہ ہوا ہے بلوچستان میں حافظ حمداللہ کے اوپر, وہ ایک دہشت گرد ایک حملہ ہے, اس کی شدید الفاظ میں مذمت کی. اور ہمارے جو ممبر صوبائی اسمبلی فضل رحیم ان کے بھائی کی فوجی پہ فاتحہ ہوئی. اور تیسرا یہ ہے کہ وزیر اعظم پاکستان کے جو ایک کامیاب دورہ جی بھی تھا اس پہ جو ہے وہ اطمینان کا اظہار کیا گیا, اور پرائم منسٹر آف پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا کہ وہ آئے. اور خاص کر جو گندم کی سبسڈی کے حوالے سے ظاہر گلگت بلتستان میں یہ بڑا ایشو ہے, اس پہ جو ہے بریک تھرو ہوا اور 4 ارب کے جو بھی وہ شارٹ فال تھا اس کی منظوری دی گئی. اچھا, یہ یقیناً یہ سارے فیصلے ہوئے نیٹکو کے ملازمین 24 گھنٹوں سے دھرنے پہ بیٹھے ہیں, 3 مہینے سے ان کو سیلری نہیں مل رہی ہے. بورڈ آف ڈائریکٹرز ان کی جو منٹس آف میٹنگ 2004 کے مطابق DRO اور 35% جو ان کا ہے کہ وہ بھی نہیں دیا جا رہا ہے. وہ اپنے بچوں سمیت کل سے احتجاج کر رہے ہیں. اس حوالے سے کیا اس پہ ڈیسیجن جو لینا ہے وہ نیٹکو کے بورڈ نے لینا ہے. تو بورڈ کی میٹنگ آج میری MD صاحب سے خود بات ہوئی تھی, کیونکہ ہمیں خود اس بات کا ادراک تھا. اور آپ کے توسط سے میں وہاں پر ہڑتال میں بیٹھے ہوئے ہمارے جو بھائی ہیں ان سے گزارش بھی کروں گا کہ کل بھی بسز نہیں چلی ہیں, جس سے ادارے کو ہی نقصان ہو رہا ہے, الٹیمیٹلی وہ نقصان وہیں امپلائیز پہ ہو رہا ہے. تو MD صاحب سے میری بات ہوئی, 18 تاریخ کو بورڈ کی میٹنگ رکھی گئی ہے. تو اس میں انشاءاللہ ان کے جو تمام مسائل ہیں DRA کے حوالے سے, اور 35% جو پیس میں ریز ہوا ہے وہ بھی ان کو نہیں مل رہا, وہ بھی ان کی ڈیمانڈ تھی. تو یہ ساری چیزیں ایجنڈا میں ہیں, تو بورڈ ان کا ڈیسیجن کرے گا, کیونکہ ان کا جو ڈیسیجنس کا کمپیٹنٹ فورم ہے وہ نیٹکو کا بورڈ ہے, اور اس کے چیئرمین جو ہیں چیف سیکرٹری صاحب ہیں. اچھا منسٹر صاحب, آج ہمیں اطلاع ملی ہے کہ جو آپ کے ایجنڈے میں بہت سارے پوائنٹ جو ہیں وہ پینڈنگ ہوئے ہیں ڈیو ٹو جو سیکرٹریز تھے انہوں نے بائیکاٹ کیا تھا آج کے اجلاس کا. تو ان کے اس حوالے سے, اور ان جو جن سیکٹریوں نے بائیکاٹ کیا ہے ان کے مسئلے کے حل کے حوالے سے کیبنٹ میں کوئی بات ہوئی؟ ساتھ میں بھی تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے پرائم منسٹر کے سامنے بھی اس ایشو کو ریز کیا تھا. آپ ہی کی گورنمنٹ میں جب آپ پچھلی گورنمنٹ میں تھے, آپ وزیر تھے, اس میں رول آف اس میں کرانے کی تھی, تو اس کے اوپر سوالات اٹھایا تھا چیف سیکرٹری صاحب نے کہ یہ جو ہے خلاف ضابطہ ہو رہی ہیں. تو اس سلسلے میں انہوں نے اپنا ایک اختلافی نوٹ پرائم منسٹر کو بھجوایا تھا. کیا کل پرائم منسٹر کی اس کیبنٹ میٹنگ کے بعد وہ لیٹر وڈرا ہوگا, یا اس مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے گا؟ ہاں, سب سے پہلے تو یہ ایک جو یہاں پر بات کی گئی کہ سیکرٹریز نے کوئی بائیکاٹ کیا ہے. بائیکاٹ کسی سیکرٹری نے نہیں کیا, کیونکہ کیبنٹ میں جو کنسرن سیکرٹری ہوتا ہے وہیں شرکت کرتا ہے. سیکرٹریز کے جو تحفظات تھے اس حوالے سے کل چیف منسٹر صاحب کی سربراہی میں گلگت بلتستان سول سرونٹس ایسوسی ایشن کی جو باڈی ہے ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی ہے, جس میں کیبنٹ کے بھی 5-6 منسٹرز موجود تھے.
تو ان کے جو تحفظات اور جو رولز آف بزنس میں جو ترمیم کی گئی تھی اس کے ریورس جو کیا گیا ہے، تو اس کے لیے کمیٹی قائم کی گئی ہے جس میں چیئر کروں گا، اور میرے ساتھ غلام محمد صاحب ہوں گے، اسماعیل صاحب ہوں گے، اور میرے شمس لون صاحب ہیں. تو 4-5 منسٹرز پر مشتمل کمیٹی ہے، تو وہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بیٹھے گی اور اس ایشو کو ریزالو کرنے میں اپنا کردار ادا کرے. اور پرائم منسٹر صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ یہ انتہائی غلط اقدام ہوا ہے، تو انہوں نے تو انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے ہیں جو یہاں پر استعمال واپس لے گئے اس کے اگینسٹ اس کے رولز آف بزنس جو واپس کیے گئے. میں نے یہ پوائنٹ ریز کیا تھا کہ پوری صوبائی کابینہ اور اس آفس کو جو ہے بائی پاس کر کے ایک ڈیسیجن جو فیڈرل جو بیوروکریسی ہے اور پرائم منسٹر آفس سے یہ ریورس کیا گیا ہے. تو یہ مسئلہ میرے حساب میں یہ کوئی 8-10 سیکٹریز تک محدود نہیں تھا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بے شک جو ہیں کمپیٹنٹ جو بھی بندہ ہے وہ اچھی پوسٹوں پہ رہے. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو پی ایس آفیسرز ہیں وہ ہوم سیکٹری نہ لگیں یا جی بی ڈی ایم. یہ جو ڈسکرمنیٹری کلاز ہے یہ ہم چاہ رہے ہیں کہ وہاں سے اومٹ ہوں. ڈسکرمنیشن جو بھی ہے اس کی ہم نے پچھلی دفعہ چیف منسٹر صاحب کی سربراہی میں ہم نے کوشش کر کے وہ اومٹ کروائی تھی، تو وہ جو ریورس ہوئی ہے. تو انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب نے مجھے خود ڈائریکشن دی ہے کہ آپ خود اس کیس کو ٹیک اپ کریں. تو ہم نے کمیٹی بنائی ہے، تو یہ کمیٹی کے تھرو ہم یہ کیس ٹیک اپ کر رہے ہیں اس حوالے سے. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ سر گلگت بلتستان میں جو امن و امان ہے سب سے اہم امن و امان ہے. حالیہ دنوں پرائم منسٹر نے وزٹ کیا، وہاں پہ کیبنٹ اجلاس میں واضح احکامات دیے، ڈیسیژن لیے گئے ہیں. اس حوالے سے اب تک جو صورتحال ہے امن و امان کے حوالے سے صوبائی حکومت کیا اقدامات کر رہی ہے؟ پرائم منسٹر صاحب نے کیٹیگوریکلی کہا کہ اس پر زیرو ٹالرنس ہے. گلگت بلتستان ایک حساس علاقہ ہے اور یہاں کے امن و امان پر کسی صورت کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، اور یہی صوبائی حکومت کا بھی سٹانس ہے. ہم نے پارلیمانی امن کمیٹی نے بھی کوشش کی جس کی وجہ سے یہ فضا جو ہے یہ اب تک ایک اسٹیبل ہے. بے شک ابھی جو پنجاب سے ہمارے جو علماء حضرات آئے تھے ان کی وجہ سے یہ جو ٹمپریچر تھا یہ کافی حد تک ڈاؤن ہو چکا ہے، لیکن ہم ابھی مزید کوششوں میں ہیں کہ یہ سچویشن بالکل ہی نارملائز ہو، اور تاکہ گلگت بلتستان میں جو انٹرنیٹ سروسز جو ہم نے سسپینڈ کیے ہیں وہ بھی بحال کی جائیں اور نظام زندگی اپنے جو روٹین پہ آ جائے. اچھا سر یہ بتائے گا کیونکہ وزیر اعظم پاکستان آ گئے، اپنی ٹیم کے ہمراہ گلگت آ گئے اور امراض کلب ہاسپٹل کا بھی اس نے افتتاح کیا، اور کل ایک واقعہ وہاں پر پیش آ گیا کہ ایک آدمی جو وہ ہارٹ کا پیشنٹ ہے ایمرجنسی میں وہ وہاں گیا، تو وہاں تو کتے تھے اور ایک ملازم تھا. تو یہ اتنی عجلت میں یہ کیوں پیش آیا کہ اتنی عجلت میں صوبائی حکومت اس کا افتتاح کرواتی ہے؟ وہاں پر مشینیں نہیں ہیں، ڈاکٹرز نہیں ہیں، تو نہیں ڈاکٹرز کی حد تک تو وہاں پر ہمارے پاس سٹاف جو ہے 107 کے قریب ہمارے پاس ایچ آر موجود ہے، جس میں ڈاکٹر اسپیشلسٹ اور دیگر جو پیرامیڈیکل سٹاف ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے. مشینوں کی پروکیورمنٹ بھی ایک فیز اس کا ہو چکا ہے، ابھی دوسرے فیز کی جو ٹینڈر ہے وہ ہم کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی ٹینڈر ہوگا اور تمام جو مشینیں ہیں وہ وہاں پر فنکشنل ہوں گی. ہماری کوشش ہے کہ ہم او پی ڈی ابھی سے رن کر لیں، جو انیشیلی جو مائنر کیسز جو ہیں ہارٹ کے حوالے سے وہ وہاں پر ڈیل ہو سکیں. شاہ صاحب یہ جو وزیر اعظم کے دورے کو آپ بڑے کامیاب سمجھتے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جیسے ہی وزیر اعظم اسلام آباد پہنچے ایک اور ویڈیو کلپ یہاں پاکستان میں وہ سوشل میڈیا میں وائرل ہو گئی، اسی کی ایک اور تقریر. تو پھر آپ کامیاب قرار دیتے ہیں، تو گلگت بلتستان میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال جیسی تھی ویسی کی ویسی ہی ہے. مطلب کہ ابھی تک سیکیورٹی کے جو اسلحے کی نوک پر آپ نے جو ہے اگر امن قائم کیا ہے تو ہمیں نہیں پتا باقی جو گلگت بلتستان وہ میں نے آپ سے کوئی ایگریمنٹ کروانے میں کوئی کامیاب تو نہیں ہوئے یا کوئی اور اپنے الفاظ واپس لینے یا معذرت کرنے میں ابھی تک وہی میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ دوسرا یہ کہ یہ سیکرٹری جو ملازمین ہیں ان کی ایک تشویش، سب سے زیادہ تشویش اس بات کی ہے کہ چیف سیکرٹری نے ایک لیٹر لکھا ہے، اس لیٹر میں انہوں نے ایمرجنگ ٹینڈنسی کا خصوصی طور پر ان کے حوالے سے ایک بات کہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات ہمارے لیے انتہائی توہین ہمیں سے ہماری نیتوں کو ہماری حب الوطنی کو چیلنج کیا گیا ہے اور ہمیں پورے پاکستان میں ایک مشکوک بنا کر پیش کیا. اس کی انکوائری کی جائے اور جو بھی اس پہ اگر غلطی ثابت ہو جاتی ہے اس پر کارروائی کی جائے. کیا اتنے سخت رکھتی ہے گلگت بلتستان حکومت چیف سیکرٹری کے خلاف؟ دیکھیں ہمیں سب سے تو پہلے میں اب یہاں پہ واضح کروں کہ ہمیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے حب الوطنی کے لیے. ہم پاکستانی تھے، ہماری منزل پاکستان ہے اور پاکستان ہی رہے گی. جو آپ نے کہا صوبائی حکومت کی سخت کے حوالے سے بھرپور سخت ہے. یہ جو کمیٹی بنی ہے یہ اپنی پوری ریکمنڈیشنز کے ساتھ، ہم نے چیف منسٹر صاحب سے یہی گزارش کی تھی کہ اگر آپ کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں تو اس کو فلی مینڈیٹ کے ساتھ کریں. اس میں جو بھی
کمی کوتاہیاں ہیں یا اس کو ریورس کرنے کے حوالے سے جو بھی روٹ اڈاپٹ نہیں کیا گیا تو اس پہ بھی ہم اپنی ریکمنڈیشنز چیف منسٹر صاحب کے تھرو پرائم منسٹر صاحب تک ہم پہنچائیں گے. صوبائی حکومت بھرپور اپنی سخت رکھتی ہے اور انشاءاللہ ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے. آپ لا منسٹر سے سر تو یہ روٹ کیسے غلط استعمال ہوا, کیبنٹ اجلاس کا میٹنگ کیسے ہوا, اس کی منٹس آف میٹنگ کیوں نہیں, یہی تو میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ روٹ فالو شاید ابھی ہم دیکھیں گے, اس پہ انویسٹیگیشن کریں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ ڈائریکٹ چیف سیکرٹری آفس سے گیا ہے یا کوئی روٹ اس میں اپنایا گیا ہے, کیونکہ اب یہ باتیں اب تک ہم نے اس کیس کو انویسٹیگیٹ نہیں کیا ہے. کمیٹی کو ابھی ریفر ہوا ہے تو کمیٹی اس کو تھورولی دیکھے گی کہ اس میں روٹ فالو ہوا ہے نہیں ہوا ہے, کیا کیا اس میں گلی کمی کوتاہیاں ہیں, تو اس کو ہم دیکھ کے اپنی ریکمنڈیشنز چیف منسٹر صاحب کو اور کیبنٹ کو لے کے جائیں گے. اور ہم نے تو گزارش کی ہے کہ ہم یہ جو چیز ہے یہ ڈائریکٹ فیڈرل کیبنٹ کے ساتھ ٹیک اپ کریں گے. اچھا شاہ صاحب, گلگت بلتستان کے جو عوام ہیں اس وقت بنیادی سہولیات اور بنیادی جو ضروریات ہیں اس کے مسائل سے دوچار ہیں. اس وقت گلگت کے عوام کو, گلگت بلتستان کے عوام کو آٹا دستیاب نہیں ہے, بجلی آپ شہر کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ کس صورتحال سے یہاں کے شہری دوچار ہیں, کاروبار تباہ ہو چکا ہے اور جو طلباء ہیں وہ اپنی پڑھائی جاری نہیں رکھ سکتے ہیں, اور جو عوام ہے, جو شہری ہے, جو صارفین ہیں وہ بجلی کی روشنی کے لیے ترس گئے ہیں. تو اس معاملے میں کوئی آپ نے ڈسکس نہیں کیا اس میں مہنگائی کے حوالے سے؟ اور سر اس پرائم منسٹر صاحب سے بھی اس حوالے سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمارے جو پاور پروجیکٹس ہیں وہ بھی ہمیں کسی وہ, کیونکہ وہ اس وقت منسٹر صاحب تو موجود نہیں تھے پلاننگ کمیشن کے, تو پرائم منسٹر صاحب نے کافی چیزیں جو سیکرٹری کشمیر افیئرس ہیں ان کو نوٹ کروائی ہیں کہ جو ہمارے پاس پاور سیکٹر میں کمی کوتاہیاں ہیں وہ ہماری کوشش ہوگی کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ہم یہاں پر لائیں اور یہ جو شارٹ فال ہے اس کو ہم اوور کم کریں. اور ایک اور چیز جو ملکی صورتحال ہے, ایل سیز نہیں کھلنے کی وجہ سے گلگت بلتستان میں 35 میگا واٹ کا جو پاور ہاؤسز ہیں وہ تیار ہیں, اور ہم ایل سیز نہ کھلنے کی وجہ سے ٹی جی سیٹس ہم نہیں لا پا رہے ہیں, جس کی وجہ سے 35 میگا واٹ جو بجلی ہے وہ ہم اپنے پاور ہاؤسز میں اور اپنے جو کیپیسٹی ہے اس میں ایڈ ہم نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس کے لیے چیف سیکرٹری صاحب نے بھی فیڈرل گورنمنٹ کو بھی لیٹر لکھا ہے, اور چیف منسٹر صاحب بھی اس میں بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ایل سیز کھلیں اور ہماری جو سردیاں ہیں, پیک ٹائم ہے, اس سے پہلے ہم یہ 35 میگا واٹ جو بجلی ہے یہ ہم اپنے اس میں ایڈ کر سکیں. اور یہ اس 35 میگا واٹ میں جو آپ کے پاس اچھی خبر یہ ہے گلگت کے لیے, چونکہ گلگت کیپٹل ہے تو اس میں 16 میگا واٹ نلتر ہے, اس کا ٹی جی سیٹ ہے, ٹربائن جنریٹر سیٹ ہے, 6 میگا واٹ کارگا سول ورک کمپلیٹ ہے وہ ہے, اور نارمل میں 2 میگا واٹ ہے. تو 16/6 تقریباً 25 میگا واٹ کے قریب گلگت میں ہے. 16 میگا واٹ کب تک سر وہ سول ورک تقریباً کمپلیٹ ہے, ٹربائن جنریٹر سیٹس کا ایشو تھا, لیٹر آف کریڈٹ ایل سیز کا ایشو آیا ہوا وہ نہیں کھل رہی ہیں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ مشینری نہیں آ رہی ہے. تو اس کے لیے جو ہے چیف سیکرٹری گورنر اسٹیٹ بینک کو خط لکھا ہے, تو اس پہ شاید پیش رفت ہو تو دسمبر تک یہ ٹربائن جنریٹر سیٹس. چائنا سے جو بجلی آ رہی تھی پچھلے کیبنٹ میں آپ لوگوں نے ایک فیصلہ کیا تھا, وہ چائنا سے آ رہی ہے؟ نہیں, اس پہ تو کوئی بات چیت چل رہی تھی لیکن وہ آپ کو بیچ میں بریک اپ ہو گیا اس میں. اور ایک دوسرا مسئلہ یہ بھی ہے کہ نیٹ مکمل بند ہے, جیسا کہ یوٹیلیٹی اسٹور ہے وہاں پہ آن لائن سسٹم ہے, غریب لوگ وہاں پہ چلے جاتے ہیں. سر حالات معمول پہ نہیں آئیں گے تو کب تک اوپن ہوگا؟ کے حوالے سے ایک مسئلہ تھا کہ آپ کی جو پرانی حکومت تھی, آپ اس میں بھی وزیر قانون تھے, تو اس دوران آپ نے سپریم کورٹ میں کیس دائر کیا تھا جس کی وجہ سٹے ملنے کی وجہ سے سپریم اپیلیٹ کورٹ میں ججز بھرتی نہیں ہوئے. بعد میں جو آپ کی نئی حکومت آئی ہے فارورڈ بلا کی, انہوں نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم جو ہے اس کیس کو وڈرا کریں گے. تو ابھی صورتحال اسٹیٹس اس کا کیا ہے, کیا وڈرا کرنا چاہتے ہیں یا پرانے سے آپ نئی حکومت نے بھی اس کو وڈرا کرنے کا فیصلہ کنڈیشنلی کیبنٹ میں آیا تھا, لیکن وہ پھر کمیٹی بنی میری سربراہی میں نے جا کے ہمارے ایڈوائزر تھے کشمیر افیئرس کے قمر زمان قائدہ صاحب کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی, اٹارنی جنرل آف پاکستان کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی, اور ریسنٹلی ہم نے میں نے خود پرائم منسٹر سے یہ گزارش کی کہ کیونکہ ہم سفر ہو رہے ہیں گلگت بلتستان کی عوام الٹیمیٹلی, کیونکہ صوبائی حکومت کا یہ سٹانس ہے کہ ججز کی اپوائنمنٹ جو ہے اس کا روٹ جو ہے وہ چیف منسٹر آفس ہے, لیکن فیڈرل گورنمنٹ اس روٹ کو وائلیٹ کر کے اوپر سے ایک اپوائنمنٹ ہوئی, جس کی بیس پہ ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل پٹیشن دائر کی ہے. تو میں نے پرائم منسٹر صاحب سے گزارش کی ہے کہ آپ ہمیں اپنے جو لا ڈویژن ہے اس کو بھی ڈائریکشن دیں اور وہ ہمارے ساتھ بیٹھے اور اس ایشو کو ہم جلد از جلد حل کریں. اس پہ انہوں نے سیکرٹری کشمیر افیئرس کو باقاعدہ ڈائریکشن دی کہ ود ان 7 days اس پہ آپ کوئی نہ کوئی اقدامات کر کے پرائم منسٹر صاحب کو پاس لے کے جائیں. تو ہم نے خود یہ بات ریز کی ہے پرائم منسٹر کے سامنے کہ اس ایشو کو حل کرنے میں صوبائی حکومت کی مدد بھی کی جائے. سر علماء کا وقت آ کے واپس چلا گیا ہے,
निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब, निगरान वज़ीर साहब आगे वापस चले गए अमन अमान के हवाले से। अभी तक नेट भी बहाल नहीं हुआ और हालात भी मामूल पे नहीं आए। आप खुद कह रहे हैं कि हालात मामूल पे आएंगे तो नेट खुलेगा। क्या किसी और वज़ीर-ए-आज़म को या किसी और सदर को या किसी और उलमा के ग्रुप को बुलाने की ज़रूरत बाकी है? नहीं, हाँ, टेम्परेचर जो है आप खुद देख रहे हैं कि मामूल पर आ रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता आएगा। और जो हमारे उलमा थे उन्होंने भरपूर अच्छा किरदार अदा किया है इस हवाले से। तो अमन और अमान के हवाले से एक मुकम्मल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो हम दोबारा से करेंगे, इस पे अपडेट्स लेके हम आपके साथ शेयर करेंगे।